وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ کی 82 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 83 اور 84 پڑھیں گے. 9 رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گئے. اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا میثاق وعدہ بنی بیٹے اسرائیل کے لا نہیں تعبدون تم عبادت کرنا الا مگر اللہ کی اور بھی ساتھ الوالدین والدین کے احسانہ اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، احسان کرنا. اور ذی والے القربا قرابت، اور الیتامہ یتیم، اور المساکین مسکین. اور قولو تم بات کرنا، تم کہنا، لیے الناسی لوگوں کے حسنہ اچھی. اور اقیمو تم سب قائم کرنا الصلاۃ نماز. اور آتو تم سب ادا کرنا الزکاۃ زکوٰۃ. ثم پھر تولیتم اگر تم پھر تولیتم پھر گئے الا مگر قلیلا تھوڑے من سے کم تمہارے. اور انتم تم لوگ معرضون اعراض کرنے والے تھے، پھر جانے والے. اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا میثاق وعدہ بنی بیٹے اسرائیل کے لا نہیں تعبدون تم عبادت کرنا الا مگر اللہ کے. اور بھی ساتھ الوالدین والدین کے احسانہ حسن سلوک کرنا. اور ذی والے القربا قرابت، اور الیتامہ یتیم، اور المساکین مسکین. اور قولو تم کہنا یا تم بات کرنا لیے الناسی لوگوں کے حسنہ اچھی. اور اقیمو تم سب قائم کرنا الصلاۃ. اور آتو تم سب ادا کرنا الزکاۃ زکوٰۃ. ثم پھر تولیتم تم پھر گئے الا مگر قلیلا بہت کم من سے کم تمہارے. اور انتم تم لوگ معرضون اعراض کرنے والے تھے. اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا میثاق وعدہ کم تم سے لا نہیں تسفکون تم بہاؤ گے دماء خون کم تمہارے. اور لا نہیں تخرجون تم نکالو گے انفسا نفسوں کو کم تمہارے من سے دیاری گھروں کم تمہارے. ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا. اور انتم تشہدون تم سب گواہی دینے والے ہو، گواہ ہو. اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا میثاق وعدہ کم تمہارا لا نہیں تسفکون تم بہاؤ گے دماء خون کم تمہارا. اور لا نہیں تخرجون تم نکالو گے انفسا نفسوں کو کم تمہارے من سے دیاری گھروں کم تمہارے. ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، تم نے مان لیا. اور انتم تم لوگ تشہدون گواہ ہو، گواہی دینے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا
لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کرنا، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، ثم تولیتم، پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے کم تھے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو، تم تو پھر جانے والے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، لا تسفكون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم اپنوں کو نکالو گے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، اور پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات پر گواہ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا۔ بنی اسرائیل پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، بنی کا مطلب بیٹے، اسرائیل یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا، اور اسرائیل کا جو معنی ہے وہ عبداللہ ہے۔ تو میثاق بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہ مخاطب ہے، یعنی یہود۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پکا وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور پھر تم لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے اپنے وعدے سے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر وہ کم لوگ تھے جو نہ پھرے، کم لوگ نہ پھرے، باقی تم اپنے وعدے سے پھر گئے تھے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، لا تسفكون دماءکم، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو نہیں مارو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے گھروں سے ایک دوسرے کو نہیں نکالو گے، یعنی اپنے وطن سے ایک دوسرے کو نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور اس بات کے تم خود گواہ ہو کہ تم نے اس بات کا اقرار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے بھی جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حکم دیا ہے اس بات کا، لا تعبدون الا اللہ، لیکن انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، دیگر عبادات کا اللہ رب العزت نے انہیں کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر کر کے اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، وعدہ کیا، لیکن اس کے بعد وہ پھر دوبارہ پھر گئے۔ اللہ رب العزت اسی بات کا ذکر کر رہی ہیں یہاں پر۔ تو ان آیات کے اندر پھر وہ عہد جو اللہ رب العزت نے بیان کیے تھے وہ دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔ اس عہد میں اولاً تو جو ہم نے بات پہلی پڑھی ہے وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے، جو ہر نبی کی بنیادی اور سب سے پہلی دعوت ہے، ہر نبی کی بنیادی دعوت ہے یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ دیگر صورتوں کے اندر بھی اس کے حوالہ جات جو ہیں وہ موجود ہیں اور واضح اللہ رب العزت نے ارشاد بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت ہے، دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی بھی
اطاعت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس میں کوتاہی کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت جو ہے اس کا ذکر کیا، اور اس چیز کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اس بات کی اہمیت جو ہے وہ واضح فرما دی کہ والدین کی اطاعت جو ہے وہ کتنی ہی زیادہ ضروری ہے، اور اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید، اور اسی طرح حسن گفتار کی تاکید جو ہے، اور اس کا حکم جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اسلام میں ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے۔ تو اس عہد میں، اس وعدے میں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں جو ہے وہ پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جن سے ان کی اہمیت جو ہے وہ ہمیں صاف طور پر واضح ہوتی ہے۔ تو اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر سمجھا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر جن لوگوں نے زکوٰۃ سے اعراض کیا تھا، زکوٰۃ نہ دینے کا انہوں نے انہوں نے بات کی تھی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تھا، جنگ کا اعلان کیا تھا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور ہر ایک کے لیے واجب ہے اور ضروری۔ تو جو جہاد ہے وہ کافر کے خلاف ہوتا ہے، تو زکوٰۃ نہ دینے والے کے خلاف جو جہاد کا حکم اللہ رب العزت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جو کام ہے، یہ جو فرائض ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں، ان کی انکاری کو کافر سمجھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا حکم جیسے پچھلی امتوں میں تھا، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر پھر سے ان عہد اور پیمان کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل سے لیے گئے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ اس آیت کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہیں۔ لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ۔ آج معاشرہ ذرا دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے پڑے ہیں۔ بھائی ہے وہ بھائی سے کس بنیاد پر؟ پیسے کی بنیاد پر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ تو بنی اسرائیل والوں کے کام تھے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ لا تسفکون دماءکم، تم خون نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کو۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم اپنے وطن سے اپنوں کو نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم وانتم تشهدون، تم تو اس بات پر گواہ۔ یہ بنی اسرائیل والوں کے وہ تمام کام ہیں جو آج ہمارے اندر بھی بہت ہی تیزی سے رائج ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب